آج کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی ہمت کر کے اس کو ہم نے چنا ہے۔ میری گزارش ہر ان لوگوں سے جو یہ مجلس ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے اگر ان کو موقع ملا، چاہے وہ سنی بھائی ہوں یا شیعہ بھائی ہوں، آپ بھول جائیں کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ۔ اپنے ذہن میں صرف ایک چیز رکھیے کہ آپ اللہ، رسول اور آپ کا ایمان کیا ہے۔ کھلے ذہن سے، کھلے دماغ سے آپ کو یہ موضوع کو سننا ہے۔ یہ ہم ضرور محسوس کر رہے ہیں کہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید 45 منٹ بھی ہو جائے، 1 گھنٹہ بھی ہو جائے، لیکن کوشش ہماری ہے کہ اس کو ہم 30 منٹ میں ہی ختم کر دیں، کیونکہ موضوع جو ہے دراصل صرف مختصر 5 منٹ یا 6 منٹ کا ہے، لیکن تمہید اس کی اتنی لمبی ہے کہ وہ زیادہ وقت وہ لے لے گی۔ اگر اجازت ہو حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی اس صلوات کے اوپر چیز یاد آئی ہم کو جو قرآن میں 33ویں نمبر کی سورہ میں ان اللہ و ملائکتہ یصلوا علینا آل نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا آخری لفظ ہے تسلیمہ۔ تسلیمہ کے معنی کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کسی نے کہا سلام، کسی نے کچھ، لیکن غور کرنے پر یہ پتہ چلا مجھے کہ یہ تسلیم کا مطلب ہے سرے تسلیم خم، کوئی سوال نہ کرو معصومین سے، کوئی گواہ نہ مانگو معصومین سے۔ اس آیت کے آخری لفظ کا یہ مطلب ہے۔ اس کی دلیل، اس کا لاجیکل انفارمیشن قرآن میں کسی آیت میں پھر دیا ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ 3 روز کے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے ان سے آ کے پوچھا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ کس کا بچہ ہے؟ مریم نے جواب نہ دیا، بچے کی طرف دیکھا اور 3 دن کا موسیٰ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، پیغمبر بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں۔ یہ جواب جب قوم کو ملا، کسی نے بھی گواہ نہیں مانگا، کسی نے گواہ نہیں مانگا، اور وہ سارے نکل گیا وہاں سے۔ اس بات کو ذہن میں یاد رکھیے گا، تقریر کے آگے میں وہ کام آئے گی۔ ایک واقعہ ہے
رسول خدا مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس، یا رسول اللہ، آپ کا لوگ نام لے کے بازار میں حدیث بیان کر رہے ہیں، مولا آپ تو زندہ ہیں تو آپ سے آ کے ہم پوچھ لے سکتے ہیں کہ کیا بیان کر رہے ہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ جب نہ رہیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ اگر نہ رہے تو پھر ایسی اگر حدیث اٹھی تو ہم کیا کریں گے؟ آقا نے کہا حدیث کو لو، قرآن کے سے ملاؤ، اگر وہ قرآن سے نہ ملے اس حدیث کو دیوار پر پھینک مارو۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، آگے اس کی بات آپ کو استعمال کرنی ہوگی اس انفارمیشن کو۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی کا بھی ایک قول ہے کہ حدیث جب ملے پڑھو، غور کرو، عقل لگاؤ، فکر کرو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، تب اس پر یقین کرو اور تب اس کو مانو، آنکھ بند کر کے مت مانو۔ صلوات۔ اب ایک دوسرا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے سنی بھائیوں کے کتاب میں بہت مینشن ہے یہ۔ بحرین سے وہ مال جو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا وہ مدینے پہنچا، نوکر آیا رسول خدا کے پاس، اس نے کہا کہ بحرین سے ضرورت مندوں کو تقسیم کرنے کے لیے وہ سامان آ گیا ہے، تو صحابی پوچھیں کہ اس سے کیا کیا جائے؟ بیت المال میں رکھ دیا جائے؟ نہیں، رکو، سارے اونٹ کو مسجد کے دروازے پر لے جاؤ۔ رسول نکلے حجرے سے، پہنچے وہاں، بولا چراغ روشن کرو، چراغ روشن کیا گیا۔ وہ فہرست دو جس میں بیواؤں کا نام ہے، یتیموں کا نام ہے، مسکینوں کا نام ہے، وہ فہرست میں آئی ان کے پاس۔ فہرست پڑھا انہوں نے، یہ بوری اس کے ہاں دے کے آؤ، یہ اس کے ہاں دے کے آؤ، وہ سامان وہاں پہنچاؤ۔ تو کچھ صحابیوں نے کہا کہ مولا رات کافی ہو گئی ہے، آدھی رات گزر گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو طلوع آفتاب کے بعد اس کو روشنی میں تقسیم کر دیا جائے۔ بولا ہاں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن تم میں سے کون ضامن ہوگا میرا، کون یہ بول سکتا ہے کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ جو نبی رات بھر کی تاخیر منظور نہیں تھی لوگوں کا سامان اپنے پاس رکھنے کے لیے، اس واقعے کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آگے یہ کام آئے گی آپ کے سوچنے میں۔ اب ہم ذرا نزدیک اپنے موضوع کے آ رہے ہیں۔ کیا مجبوری تھی، کیا وجہ تھی، یا کیا وجہ ہے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن ہم نے اس موضوع کو اس لیے چنا ہے کہ ہمیں ایک تقریر سنی ہم نے، جس میں ایک ہماری بیٹی نے تقریر کیا، اور اس تقریر کے اوپر اس عالم دین نے وہ تقریر کی جس کو میں نے سنا، اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا، ہم نے سوچا کہ آج سے جب تک ہم اس مجلس کو پڑھتے رہیں گے یا تقریر کرتے رہیں گے، ہم حق سیدہ پڑھتے رہیں گے۔ حسین اتنا پڑھا گیا کہ کوئی بھی شخص لعنت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، کوئی بھی شخص لعنت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، اتنا پڑھا ہم نے۔ لیکن اسی منبر سے بیوی کا نام اتنا نہیں پڑھا گیا کہ
جن لوگوں نے بی بی پر ظلم کیا، جن لوگوں نے بی بی پر آفتیں ڈھائی، ان کے نام لینے میں لوگ لحاظ کرتے ہیں۔ اب اور نزدیک پہنچتے ہیں موضوع کے، فدق کیا ہے؟ اب ہمارا موضوع جو ہے باغ فدق ہے۔ باغ کا لفظ فدق کے ساتھ نہ جوڑیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باغ سننے میں چھوٹا لگتا ہے، 100 درخت، 200 درخت، بہت بڑا ہوا تو 500 درخت، لیکن یہ جاگیر تھی، یہ جاگیر فدق ہے۔ فدق بھی بولتے ہیں، فدق بھی بولتے ہیں، عربی اور اردو کے فرق ہے۔ اس کا باغ کا جو ایریا ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے، وہ گوگل سے حاصل کیا میں نے، 140 کلومیٹر میں یہ ایریا پھیلا ہوا ہے، اور اس کی سالانہ آمدنی 40 لاکھ درہم ہوا کرتی تھی۔ غور کرنے کی چیز ہے، سوچنے کی چیز ہے، نہ واہ واہ نہ درود۔ اس جو موضوع پر ہم لے جائیں گے آپ لوگ کو، اس کے ذہن پر رکھنا اس چیز کو، دماغ کھول کر کے۔ خیبر کی شکست کے بعد یہ یہودی فدق کے علاقے میں جا کے اپنی رہائشی گھر بنا لیا انہوں نے۔ اب تو جنگ تو ہار گئے تھے، فدق میں جا کر کے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بنانا شروع کیا، اور وہ منصوبہ یہ کیا انہوں نے کہ ادھر سے جو بھی قافلہ گزرتا تھا اس کو روکتے تھے، مسلمانوں کو چنتے تھے اور چن کر کے قتل کر دیتے تھے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ یہ خبر رسول کو مدینے پہنچی۔ رسول نے کہا، علی، اللہ اور میں تم کو مکمل اختیار دے کے بھیجتے ہیں، جو فیصلہ تم کرو گے اللہ کو بھی منظور ہوگا، ہمیں بھی منظور ہوگا۔ علی تنہا غلام تک کو نہیں لیا، پہنچ گئے وہاں کے رئیسوں کو، علماؤں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں، مسلمانوں کا قتل کیوں کر رہے ہو؟ بند کرو اس کو۔ اگر تم کو خیبر کی شکست کا بدلہ لینا ہے تو ہم یہاں آ گئے ہیں، ہم سے لڑو۔ خیبر پر علم میں نے نصب کیا تھا، تمہارے جوتشی دماغ لگا کے جوڑ رہے ہیں کہ دروازہ اکھڑا کیسے؟ ہم نے اکھاڑا تھا، میں نے اکھاڑا تھا۔ تمہارے پہلوان کو میں نے قتل کیا تھا، لیکن ایک خیال رہے، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے۔ یا ربی، ہم نے آپ کی جنگ دیکھ لی ہے، جس پہلوان پر ہمیں فخر تھا، ناز تھا، اس کو تو پہلی حملے پر آپ نے 2 ٹکڑے میں برابر تقسیم کر کے قتل کر دیا۔ تو جنگ تو اب نہیں کریں گے، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ اب مسلمان سائن کیا، دستخط کیا اپنی، اور لے کر کے مدینے آ گئے۔ یا رسول اللہ، دوسری کامیابی۔ اب اس میں قرآن کی آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں قرآن میں، ایک سورہ 8 میں ہے اور دوسری سورہ 59 میں ہے۔ 8 کی سورہ میں 41ویں آیت ہے، 41، کہ وہ جاگیر، وہ
چیزیں جس کو جنگ کے بعد حاصل ہو، جس سے جو جنگ کے بعد ملے، اس میں 5واں حصہ رسول کا ہوتا ہے، اور باقی حصہ جنگ میں جو شامل ہوئے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، ان میں بٹتا ہے۔ دوسری آیت جو ہے آپ کے 59 کی، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جاگیر، کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی چیزیں جس میں نہ گھوڑا دوڑا ہو، نہ خون بہا ہو، نہ پسینہ بہا ہو، صرف اسلام کے روب کی وجہ سے اگر مل جائے تو وہ ساری جاگیر رسول کی ہوتی ہے، اور وہ مال فی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب یہ ثابت کرا جائے، ہسٹری ثابت کرے، تاریخ ثابت کرے کہ جنگ ہوئی تھی اور اس میں فدق ملی تھی، ثابت کریے۔ فدق ملا 7ویں ہجری کو، 7ویں ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری، 11 ہجری میں جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ چاہتا ہے کہ اپنے قریبی کو اس کا اپنا حق دے دو۔ رسول نے زہرا کو بلایا، بی بی کو بلایا، اور اسی معاہدے کے اوپر جو یہودیوں نے دیا تھا علی کو، اس پر فدق کی جاگیر زہرا کو دے دیا۔ اپنی زندگی میں جس طرح رسول آمدنی کو تقسیم کرتے تھے یتیموں میں، بیواؤں میں اور غریبوں میں، بیٹی نے بھی وہی سلسلہ اپنایا۔ صلوات ہے۔ تھوڑا ہم کو سانس لینے کی ضرورت ہے۔ جب رسول کی وفات ہوئی، یہ جاگیر زہرا سے چھین لی گئی۔ فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب بھی ذکر ہوا فدق پر تو مصائب کے ڈھنگ سے ہوا ہے۔ میں اس کو فضائل کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ چھیننے کے بعد یہ جاگیر کن کن لوگوں کے ہاتھ میں گئی، کہاں کہاں گئی ہے۔ یہ جاگیر پہلے خلیفہ کے ہاتھ میں آئی، ان کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں آئی، ان کے بعد تیسرے کے ہاتھ میں آئی۔ تیسرے خلیفہ نے اپنی زندگی میں اس کو اپنے داماد مروان کو دے دیا۔ جب یہ جاگیر، مروان وہ شخص تھا جس کو رسول خدا نے مدینہ سے نکالا تھا باہر، ان کو یہ جاگیر مل گئی۔ اس کے بعد یہ جاگیر بنی امیہ کے پاس آئی، ان کے بعد بنی عباس کے پاس آئی۔ بنی عباس کے دور میں ایک خلیفہ ہوا تھا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ اس نے جاگیر کو زہرا کے اولاد کو دی تھی، لیکن صرف 6 مہینے کے لیے، پھر چھین کے واپس چلی گئی وہ۔ اب یہاں پر ایک اہم سوال ہے جو لوگ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ کچھ ہمارے میں سے بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے ان کو، اور سوال ہم ڈھونڈتے ہیں ممبر سے۔ اس وقت تک جب تک آگے بڑھیں،
وہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے پہلے دوسرے تیسرے میں جب علی خلافت پر آئے تو یہ جاگیر کیوں نہیں زہرا کو دے دیا؟ اب اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ اب ہم اپنا کیا ذہن کا گھوڑا دوڑائیں، ہم عقل سوچے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی، وہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جب حجت کی نس آ جائے تب وہ جملہ پہلا یاد کریں آپ لوگ، تسلیم کرتے ہیں، پھر اپنا قیاس نہیں لگاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ مولا آپ کے جد نے کیوں نہیں واپس کر دیا تھا جب وہ خلیفہ ہوئے تھے؟ کوٹ ان کوٹ جو ہم نے سنا ہے وہ پڑھ کے بتا رہے ہیں آپ کو، ہم عالم دین سے سنا ہے۔ ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے کہ جو چیز ہم سے ظلماً چھین لی جائے تو اس پر ہم دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے ہیں تاکہ ظالموں کے سزا میں کمی نہ آ جائے۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ اسی طرح کا سملر سوال کسی نے کیا امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ مولا آپ امام ہیں، آپ قتل حسین کا بدلہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کون لے گا بدلہ؟ تو مولا نے کہا کہ میرا 12واں لے گا۔ بولا آپ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ بھی تو علی ہیں۔ بولے ہم اگر بدلہ لیں گے تو آج کے یزید سے لیں گے، 12واں لے گا پہلے والے کے لیے، آج کے لیے ہونے والے کے لیے، سارے یزیدیوں سے وہ بدلہ لے گا۔ اب ہم بی بی کے حق پر آتے ہیں۔ بی بی کو جب خبر ملی، ان کے کام کرنے والوں نے آ کے خبر کی کہ بی بی آپ کے جاگیر پر حکومت کا قبضہ ہو گیا، یا ہم لوگوں کو ہٹا دیا ہے وہاں سے۔ بیان ہے کہ جب بی بی چادر اوڑھ رہی تھی، بڑے جلال میں تھیں بی بی، اپنے سے بول رہی تھیں وہ، ہوشیار ہو جا تیرا سامنا بطول سے ہے۔ مسجد میں 2 دروازے تھے، باقی سب دروازے تو بند ہو گئے تھے، آپ لوگ سب کو معلوم ہے۔ بی بی اپنے حجرے کی دروازے سے مسجد میں داخل نہیں ہوئی۔ اگر حجرے کے دروازے سے آتی تو مورخ لکھ دیتا ہے کہ کب آئیں کب گئیں کسی کو پتہ نہیں۔ بی بی سامنے کے دروازے سے آئی، آ کے سامنے کھڑی ہوئی، پوچھا انہوں نے، بی بی نے، کہ تم نے ہماری جاگیر پر قبضہ کیسے کیا؟ حاکم نے کہا کہ میرے پاس حدیث ہے، یاد رکھیے گا وہ جملہ حدیث کا، میرے پاس حدیث ہے۔ کون سی حدیث جو تمہارے پاس ہے اور میں بیٹی ہو کے میرے پاس نہیں ہے؟ خیر بتائیے کیا حدیث ہے، بتاؤ۔ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور یہ حدیث بہت تیزی سے آج کے دور میں پھیلی ہوئی ہے، آج کے دور میں پھیلی ہوئی ہے۔ رسول کا وہ
واقعہ یاد کیجئے، جب شخص نے پوچھا کہ اگر آپ کے پیچھے میں حدیث کیسے ہم ثابت کریں کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن سے ملا لو، پتہ چل جائے گا۔ تو بی بی نے کہا کہ جب یہ حدیث ہے کہ نہ گروہ انبیاء نہ وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں، تو آپ بابا کے تخت پر کیسے بیٹھ گئے؟ آپ بابا کی ممبر پر کیسے بیٹھ گئے؟ آپ جب وارث نہیں بناتے تو آپ کیسے وارث بن گئے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارے پاس یہ جاگیر تمہاری ہے؟ بی بی نے وہ معاہدہ دیا، بولے کوئی گواہ ہے اس پر؟ گواہ مانگ رہا ہے، کس سے؟ مباہلے کی صدیقہ سے۔ تو بی بی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، علی میرے گواہ، حسن میرے گواہ، حسین میرے گواہ، یہ تینوں بھی مباہلے کے گواہ تھے۔ حاکم نے نہیں مانا۔ بی بی نے سے کہا اس حاکم نے، بی بی میرے پاس حدیث ہے کہ یہ جاگیر آپ کی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی وارث نہیں ہیں۔ تو بی بی 2 قدم آگے بڑھی کہ تم نے جب یہ بات کہہ دی ہے تو میں قرآن پڑھوں، میں آیت پڑھوں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ماں باپ کے وراثت میں اولاد کا حق ہے۔ بی بی میرے پاس حدیث ہے، اللہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے وراثت میں بیٹی کا حق ہے۔ بی بی میرے پاس حدیث ہے، بس تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں، ماں باپ کی وراثت میں بیٹوں کا حق ہے۔ اس طرح سے بی بی ایک کے بعد قرآن میں جتنی آیتیں تھیں وارث بننے پر اور وارث بنانے پر ساری پڑھ ڈالی۔ حاکم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کا بی بی میں حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو اور آپ قرآن پڑھ رہی ہیں؟ بولا بس یہی سننا چاہتے تھے تمہاری منہ سے جو تم نے خود کہہ دیا ہے۔ بھول گئے جب رسول نے کہا تھا کہ لاؤ ہم لکھ کے حدیث دے دیں، تم نے کہا تھا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، تم نے کہا تھا میرے لیے قرآن کافی ہے، نہ تم کو تمہارے لیے کاغذات کافی ہیں نہ قرآن کافی ہے۔ بی بی نے اپنے حق کو قرآن کے ذریعے ثابت کیا کہ میرا حق بنتا ہے، باپ کی نظر سے بھی، بیٹی ہونے کی نظر سے بھی اور وارث ہونے کی نظر سے بھی۔ لیکن حاکم نے نہیں مانا۔ وہ رسول جس نے بیٹیوں کے لیے زندہ رہنے کا حق دیا، وہ رسول جس نے بیٹیوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا، شوہر چننے کا حق دیا، آج وہی رسول کی بیٹی دربار میں اپنا حق ماننے گئی اور حاکم نے حق نہیں دیا۔ اگر حاکم ایک بار بھی اگر کہہ دیتا بی بی یہ جاگیر ہمیں دے دو، ہمیں ضرورت ہے۔ سخی باپ کی بیٹی تھی، اس ماں کی بیٹی تھی جس نے پوری جائیداد اپنی اسلام پر خرچ کر دی، ایک لمحہ بھی دیر نہ کرتی پوری جائیداد دے دیتی، پوری جاگیر دے دیتی۔ حاکم نے یہ نہیں کہا کہ تم جاگیر ہمیں دے دو،
بلکہ یہ کہا کہ زہرا یہ تمہارا اس جاگیر پر حق نہیں ہے، تم غلط بول رہی ہو۔ یہ بی بی کا حق ہے۔ اسی عالم دین نے یہ بات بڑی صحیح کہی کہ اگر اپنے قوم کو آگے بڑھانا ہے تو دو واقعات بچوں کے ذہن میں رٹا دو، ایک غدیر اور دوسرا فدق، بی بی کا حق۔ یہ دو چیز اگر قوم کے بچے سمجھ جائیں گے، جان جائیں گے، تو یہ قوم کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے، ورنہ یہ قوم گونگی پیدا ہوگی۔ ہماری تقریر یہیں تک تھی، لیکن ممبر پر بیٹھ کے فضائل کے بعد مصائب بھی پڑھتے ہیں، تو ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک عالم دین حضرت علی اکبر کی شہادت امام حسین کے روضے پر انہوں نے پڑھا، روضے پر پڑھنے کے بعد واپس آئے، گھر میں بستر پر سونے کے لیے گئے، صحن سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی ان کو، گھبرا کر کے باہر نکلے، بولا بی بی آپ کون ہیں، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو بی بی نے کہا اے شیخ حجاب کر، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تجھے سمجھانے آئی ہوں۔ بولی بی بی کچھ غلطی ہو گئی، کچھ غلط ہم نے پڑھ دیا کیا آج تقریر میں؟ بولا نہیں، تو نے صحیح پڑھا ہے، لیکن خیال رہے اب سے میرے بیٹے حسین کے روضے پر کبھی علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھنا۔ میں پریشان ہوں، کبھی کربلا میں حسین کو چپ کراتی ہوں، کبھی شام میں زینب کو چپ کراتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔